یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تنقید کہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو نہیں پہنچائی جا رہی رائے عامہ بنانے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اگر آرمی چیف نے ایسی گفتگو کرنا ہی تھی، اگر فرض کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے تاجروں کی محفل کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں آبویسلی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے تو نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا، ڈیفرنٹ ذرائع سے رپورٹ ہو رہا ہے اور اس میں مختلف نام جو سامنے آ رہے ہیں، جو نام زیادہ سامنے آ رہے ہیں وہ چاروں کے چاروں وہ نام ہیں جو پہلے تحریک انصاف کا حصہ تھے اور وہ اب تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں۔ تو صرف اگر وہ چھوڑ گئے ہیں تو ان کے اوپر مقدمات کیوں نہیں ہیں؟ کسی نے تو نئی جماعت بھی بنا لی ہے۔ تو یہ ساری جو خبر جس طریقے سے رپورٹ ہو رہی ہے تو اس سے تو یقیناً کنٹروورسی بنے گی کہ اگر جو نام لیے گئے بدعنوان لوگوں کے تو وہ بھی صرف تحریک انصاف کے سابقہ لوگوں سے لیے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے نئی جماعت بنا لی اور وہ اب ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں، وہ سیاست بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طرح بات نہیں ہوئی ہوگی، اوور آل کانٹیکسٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی بات کی گئی ہوگی کہ پاکستان کے مسائل ہیں، کرپشن ہے، ہر سیاسی جماعت، اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کہا گیا ہوگا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ملک سے مخلص نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، سیاسی جماعتیں ہی تو یہاں پہ حکومت کرتی رہی ہیں، آرمی چیف کی اپنی تعیناتی سیاسی جماعتوں نے کی، جو ایک بڑی سیاسی جماعتوں کی حکومت تھی، اتحادی حکومت۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں جس طریقے سے کوٹ کی جا رہی ہیں وہ اس طرح نہیں ہے۔ باقی جو انہوں نے کنسرنز شو کیے، دیکھیں وہ ایسے کنسرنز ہیں جو ہر بندہ شو کرتا ہے کہ آپ کے ملک میں کرپشن کے مسائل ہیں، اسمگلنگ کے مسائل ہیں، دیگر آپ کی معیشت کے حوالے سے مسائل ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے جو کہا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یو اے ای سے 25 ارب آ سکتے ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے 75 ارب ڈالر کی بات کی۔ تو اب اگر اس میں ہم جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تو میرے خیال میں یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ اگر 75 ارب ڈالر آ جائے اور 10 ارب ڈالر ایسا آ جائے جو کوئی دوست ملک ہم سے واپس بھی نہ لے تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی ایک پیش رفت ہوگی پاکستان کی معیشت کے لیے۔ تو جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے اس پہ تو بات ہو نہیں رہی ہے، کنٹروورسیز کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا اور اس کو وہ کہہ دیا۔ معیشت کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھیں میرے خیال میں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کو بلوچستان کے کچھ علاقوں میں 220 روپے کلو کی چینی مل رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات دیکھیں، کوئی ایک ادارہ تو حل نہیں کر سکتا، وہ تو ایک حکومت کا ادارہ ہے، وہ حکومت کو اپنی سپورٹ دے گا۔ یہ اس طرح کا تاثر لے لینا کہ سارے مسائل وہ حل کرے گا، میرے خیال میں یہ ادارے کے ساتھ فیئر نہیں ہے۔ اتنا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ پورا نظام کو بہتر ہونا پڑے گا، اس میں بیوروکریسی کو اپنا کردار، سیولین جو ادارے ہیں ان کو اپنا کردار، سیاستدانوں کو اپنا کردار، ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ہم پیش کر رہے ہیں لگتا ہے اس طرح ہے کہ ون ورسز آل، تو پھر تو وہ اس چیز کو ناکام بنانے کے لیے سارے ایک طرف ہو جائیں گے۔ یہ تاثر نہیں دینا، تاثر یہ دینا ہے کہ یہ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، یہ کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں کر رہی، یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے اور اس میں سب نے اپنا کردار ادا کرنا۔ اور یہ تاثر قطعاً درست نہیں ہے کہ کوئی ایک ادارہ اس ملک کو مشکلات سے نکالے گا یا کوئی ایک ادارہ اس ملک کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب کا اپنا کردار ہے اور سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے جس نہج پہ آج ہم پہنچے ہیں۔ اب نکالنے کے لیے بھی سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ان شارٹ اگر کوئی نظام۔ ایک اجازت تو عائشہ، تو میں جی رانا صاحب ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا عائشہ، لیکن جی ایک جملہ میں بھی ہے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ کوئی جو اندر بات ہوئی تو کوئی سینئر صحافی اس کی کوئی تردید وغیرہ یا کوئی اس کو بتا رہے ہیں، تو وہ سینئر صحافیوں میں یہ چیزیں رپورٹ کرنے کا بڑا سخت مقابلہ ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ نا، کہ تاکہ وہ پراپر طریقے سے چیزیں رپورٹ ہو سکیں۔ تو میرے خیال میں وہ رانجھا راضی رکھنے کی کوشش تو یہاں ہوتی رہی ہے نا، اگر پروفیشن ذمہ داری کے طور پر لیا جاتا ہے اس کو تو شاید معاملات اس قدر نہ بگڑتے۔ اتر والی بات ہے نا کہ سب پہ مشترکہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر ڈاؤن فال ہے تو اس کا اکیلا ذمہ دار۔ مدح سرائی کی ضرورت نہیں ہے، جی مدح سرائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے چیزوں کو ریشنلی دیکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کو اس طرح جو ہے ایک طرف کر کے تو میرے خیال میں ہم جسٹس نہیں کرتے۔ چیف جسٹس نے نیب ترامیم کے خلاف جو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے مختصر اور سویٹ فیصلہ سنائیں گے۔ اطہر ہم چاہیں گے کہ ذرا آپ اس کو ڈیکوڈ کریں، اس میں جو بھی آج سوال و جواب ہوئے یا پچھلی سماعتیں ہم دیکھیں تو ریٹائرمنٹ کے قریب شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے چیف جسٹس صاحب کی؟ I don't know وہ کیا امبالا سویٹس پہ بیٹھ کے لکھیں گے فیصلہ، مجھے نہیں پتا شارٹ اینڈ سویٹ وہ کیا ہوگا۔ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ آج ہی ہم نے پرویز الہی صاحب کا دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آ چکا ہے، اس کے بعد پھر اس کے باوجود جس طریقے سے ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، اسلام آباد پہنچا دیا گیا،
عموماً یہ ہم دیکھتے رہے اپنی تاریخ میں کہ جب کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا منہ چھپا رہا ہوتا ہے. جب گرفتار کرنے والوں کو اپنے منہ چھپانے پڑ رہے ہوں تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے. وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے کیا ہم اس کو مذاق بنا رہے ہیں, یا تو پھر ہم آئی ایم ایف کو ایک پرپوزل دے دیں, جو ہم نے ان کو ایک بجٹ کا پرپوزل دیا اس میں یہ بھی شامل کر دیں کہ ہم عدالتوں کو بند کر دیں گے کیونکہ عمل درآمد تو ہم کرتے ہی نہیں ان کے فیصلوں پہ, اس سے اتنے ارب کی بجٹ ہوگی اور وہ سبسڈی ہم دے دیں گے بجلی کے بلوں میں, کم از کم قوم کو کچھ تو فائدہ ہو. ادروائز میرے خیال میں جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے, جو کچھ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں, انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اس ملک میں, استحکام چاہتے ہیں, کیا وہ اس طرح حاصل ہو سکے گا؟ میرا نہیں خیال. تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی یہ جو چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ دیں گے میرے خیال میں آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے دیا جائے گا جو بھی فیصلہ ہوگا, پر اب مجھے نہیں لگتا کہ فیصلہ آنے کے بعد کوئی چیزیں بہت زیادہ چینج ہوں گی. ہو سکتا ہے اس قانون میں جو تبدیلیاں کی گئی تھیں وہ ختم کر دی جائیں, لیکن اب وہ لوگ اقتدار میں آ چکے ہیں جن کے خلاف موسٹلی وہ کیسز تھے, انہی کا سیٹ اپ اس وقت چل رہا ہے, انہی کے سیٹ اپ کی ایکسٹینشن ہے, وہی اپنی مرضی کے نگران لگا کے گئے ہیں. تو اگر کوئی تبدیلی بھی آتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی زیادہ مشکلات ہوں گی. ہاں تحریک انصاف جو ہے ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں, اور اب اس میں ایک جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ تحریک انصاف خود ہی اس پٹیشن کو لے کے گئی ہوئی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کا شکار بن جائیں کہ اسی قانون کے تحت ان کو گرفتار کیا جائے اور 90 روز کے لیے ان کو نیب کے حوالے کر دیا جائے. خواجہ آصف صاحب اطہر آپ کے خیال میں زور دے رہے ہیں, وہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ اس موقع پر شہباز شریف صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے تھا, اور ایسا کیوں دکھائی دیتا ہے کہ وہ قیادت جو پہلے یہاں 16 ماہ فیصلے کرتی رہی اب وہ مسائل سے ڈسکنیکٹ ہے؟ جی بالکل, دیکھیں لندن میں بیٹھ کے جب آپ ڈسکس کریں گے ان لوگوں کے مسائل جو اپنے بل نہیں دے پا رہے تو اس کی سیاسی قیمت چکانی پڑے گی آپ کو, اور اسی وجہ سے اسی سیاسی قیمت کا جو ہے وہ اندازہ ہے خواجہ آصف صاحب کو, اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے, کم از کم گراؤنڈ کے اوپر ہوں, لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ یہاں پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. دوسری جو نیب کی بات ہوئی کہ نیب کوئی اچھا کام نہیں کرتا, نیب کے حوالے سے بڑی یہ گلے شکوے کرتے ہیں, پر یہ نیب کو اگر ختم کرنا چاہتے تو سیاستدان ختم کر سکتے تھے. فلور آف دا پارلیمنٹ پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم ختم کریں گے. باقی اچھا کام کرنے کی بات ہے تو میں جہاں تک میرے کچھ ذرائع ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ بھی اچھا کام ہوتا ہے. چھٹی والے دن, جس دن 2 دن چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں, اس دن نیب کے اندر اچھا کام ہوتا ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ اتنے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ اتنا برا ادارہ ہے, اتنا اس میں مسائل ہیں, تو پھر یہ معاملات اگر پارلیمنٹ کے اندر ہی حل ہو جاتے تو آج سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ نہ چل رہا ہوتا. آپ نے قانون سازی تو ویسے ہی کی تھی, ختم ہی کر دیتے اس کو. خواجہ آصف اصل میں کہہ رہے ہیں سانو نہر والے پل پہ بلا کے یہ ماضی میں بھی نون لیگ کرتی رہی, لیکن شاید نون لیگ نے اس سے سیکھا نہیں ہے کہ مرکزی قیادت جو ہے وہ لندن جا کے بیٹھ جاتی ہے اور بیچارے ورکرز. جی رانا صاحب, مجھے اطہر کی وہ جو 2 دن چھٹی میں کام والی بات ہے نا وہ تھوڑی چبھ رہی ہے. میں اطہر سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ 2 دن چھٹی کے جو نیب میں ہوتے ہیں ان میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ رانا صاحب آپ بھی پروگرام ختم ہونے کے بعد کام والی بات کرتے ہیں؟ رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ یہ رہا ہوں, دیکھیں اس وقت جو مسئلے میں کسی گالی بلا دیں گے, رانا صاحب بادام بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں, ورنہ میں آپ کو کہہ دیتی کہ آپ وہ کھایا کریں, بہت مہنگے ہیں. نہیں تسی بادام کتنے بھیج رہے ہیں, سازش کی ہم نے رانا صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے. اینی ویز